قرآن مجید کا اسلوب ملاحظہ کیجئے، والنجم اذا ہوا، اور پیارے چمکتے تارے محمد کی قسم جب معراج سے اترے۔ معراج پر جانے کا ذکر بھی کیا، معراج سے پلٹ کے آنے کا ذکر بھی کیا۔ حضور تو وہاں تک گئے، جنتیں بھی پیچھے رہ گئی، سدرہ بھی پیچھے، لیکن پلٹ کے پھر آ گئے۔ وہ ہر عالم کی رحمت تھے، جہاں چاہتے وہ رہ لیتے، مگر ان کی مہربانی کے یہ عالم پسند آیا، پھر پلٹ کے اس امت کے لیے واپس آئے میرے حضور صلی اللہ علیہ وسلم۔ ما دل صاحبکم وما غوا، تمہارے صاحب، تمہارے آقا و مولا، تمہارے سید و سرور صلی اللہ علیہ وسلم حضور بارگاہ ازدی میں حاضر ہوئے تو عرض کی التحیات للہ والصلوات والطیبات، کہ مالک میری جانی مالی بدنی ساری عبادتیں تیرے لیے۔ یہ معراج کی حکایت ہے جو ہم تشہد پڑھتے ہیں، اپنا سب کچھ اللہ کے حضور پیش کیا، اور اللہ تعالیٰ جل شانہ نے اپنے محبوب کو فرمایا السلام علیکہ ایہا النبی ورحمت اللہ وبرکاتہ۔ تو سلام اور رحمتیں اور برکتیں محبوب پہ نازل ہوئیں، اور سلامتیوں کا یہ وعدہ حضور کی امت کے حصے میں بھی آیا جب حضور نے جواب دیا السلام علینا وعلی عباد اللہ الصالحین، یہ سلامتی ہمارے لیے اور نیک صالح اللہ کے جتنے بھی بندے ہیں سب کے لیے۔ تو حضور نے گناہگاروں کا ذکر اپنی آغوش میں لے کر کے کیا، جمع کے صیغے کے ساتھ السلام علینا وعلی عباد اللہ الصالحین، صالحین کا ذکر کیا، لیکن علینا کے اندر جو جمع کی ضمیر ہے اس میں گناہگاروں کو بھی سمیٹ لیا۔ اللہ اکبر، یہ حضور کی شان ہے، حضور نے گناہگاروں کو کبھی بھی تنہا نہیں چھوڑا ہے۔ معراج کی ان خلوتوں میں پہنچ کر بھی گناہگاروں کو اپنے دامن میں سمیٹ لیا، اور حشر کا دن بھی ہوگا تو حضور گناہگاروں کو اپنے دامن میں سمیٹ لیں گے۔ میرے امام بولے پیش حق مجدہ شفاعت کا سناتے جائیں گے، آپ روتے جائیں گے ہم کو ہنساتے جائیں گے، وسعتیں دی ہیں خدا نے دامن محبوب کو، جرم کھلتے جائیں گے اور وہ چھپاتے جائیں گے۔ تو وہ عبد خاص نے وہاں پہنچ کر کے بھی گناہگار امت کو یاد رکھا، اور امت کی بخشش اور امت کی مغفرت، اللہ کے حضور اس کی گزارشیں کی، اور معراج اس امت کے لیے ایک بہت بڑا انعام ہے۔ حضور کی بلندیاں، حضور کا عروج، آقا کی عظمتوں کا بانک پن تو ہے ہی ہے، لیکن اس سے گناہگار امت کا بھی کام بن گیا، ان کی بخشش، ان کی مغفرت، اور ان کے لیے نزول رحمت کا ذریعہ بن گیا۔ نہ بہکے اور نہ بے راہ چلے، وما ينطق عن الهوى، اور وہ پیارے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم اپنی خواہش سے بات ہی نہیں کرتے۔ جب بھی حضور جنبش لب فرماتے ہیں تو یہ رب کی طرف سے ہوتا ہے، وہ دہن جس کی ہر بات وحی خدا، وہ دہن جس کی ہر بات غلچائے علم و حکمت پہ لاکھوں سلام، علمہ شدید القوا، سکھایا ان کو سخت قوتوں والے طاقتور نے، ذو مرتن، جو سخت طاقتور تھا، فاستوى، پھر اس نے جلوے کا قصد فرمایا، وہو بالافق الاعلی، اور وہ آسمان بری کے سب سے بلند کنارے پہ تھا، ثم دنا، پھر وہ جلوہ نیڑے ہو گیا، قریب ہو گیا، اللہ اکبر، فتدلی، پھر اور قریب ہو گیا، فکان قاب قوسین او ادنی، تو اس جلوے اور اس محبوب میں 2 ہاتھ کا فاصلہ رہا، جس طرح 2 کمانیں آپس میں ملتی ہیں، تو اتنا فاصلہ رہ گیا۔ اب یہیں اگر قرآن بات کو ختم کر دیتا تو کوئی کہتا کہ سمجھ آ گئی اللہ اور اس کے رسول کی قربت کی، کتنی قربت ہے، لیکن اللہ نے کہا یہ تمہارے سمجھانے کے لیے کہا، او ادنا، قرب اس سے بھی زیادہ ہوا۔